دوسرا واقعہ آپ کو معلوم ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، وہ بادشاہ تھا کون؟ فرعون. بہت ظلم کرتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا، جوانوں کو قتل کر دیتا تھا. اور سب سے بڑا ظلم کیا تھا؟ ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا تھا. اور اس سے بڑا ظلم یہ تھا کہ ماں بچے کو دودھ پلاتی تھی، وہ بچے کو لیتا تھا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا اور ماں کے آنکھوں کے سامنے بچے کو ذبح کر دیتا تھا. اب یہ معاملہ ظلم کا بڑھ گیا. اور ایک بات یاد رکھنا، ظلم اللہ کے دربار میں برداشت، یعنی ساتھ میں بولو نا، ظلم اللہ کے دربار میں برداشت. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، جاتے تھے نا پہاڑ پر، اور کس سے بات کرتے تھے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے. اب جیسے پہاڑ پر پہنچے اور کس سے بات چیت شروع ہوئی؟ اللہ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ معلوم ہے میں کیوں آیا ہوں، فرعون بہت ظلم کرتا ہے. اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ فرعون ظلم کرتا تھا، مردوں کو قتل، ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو ذبح کر دیا جاتا تھا. اللہ نے 20ویں پارے میں، ساتھ میں بولیں گے کون سے پارے میں؟ 20ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل. آپ لوگ نہیں پڑھو گے میرے ساتھ میں؟ تم تو حافظ ہو نا، سب پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرعون نے زمین پہ سرکشی کی اور کمزوروں کو مارنا شروع کیا، جوانوں کو قتل کرنا شروع کیا، چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا، ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کرنا شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے. دیکھو ایک ایک چیز میں توحید ہے. حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے، کہا اللہ آپ کو تو معلوم ہے اتنا ظلم ہو رہا. اور فرعون کی عمر کتنی ہو گئی تھی معلوم؟ 400. عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 400 سال کا ظلم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اور ایک ایک چیز کو سنا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اے میرے پیغمبر پہاڑ سے نیچے آؤ اور پوری قوم کو جمع کر لو. تمہاری قوم کا نام ہے بنو اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام اور تقریباً 1 لاکھ. کتنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہاڑ سے اترو اور 1 لاکھ بنو اسرائیل کو جمع کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے کیسے جمع ہو جائیں گے بھائی؟ ایسے کوئی جمع ہو جائے بھائی؟ اچانک آشدہ میں اعلان کرو مسجد میں سب جمع ہو جاؤ تو سب جمع ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. ہوں گے، جمع ہوں گے بھائی. 100 200 1500 1 لاکھ جمع ہونا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں پہاڑ سے اتروں گا، اعلان کروں گا کیا سارے بنو اسرائیل 1 لاکھ جمع ہو جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ اعلان کرنا تمہارا کام ہوگا، سب کو جمع کرنا میرا کام ہوگا. حضرت موسیٰ آئے، اعلان کیا اور صحیح میں سب جمع ہو گئے. اس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، بچے بھی ہے، سب جمع ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سب جمع ہو گئے کیا کرنا؟ کہا ان کو کہو تیاری کرے، راتوں رات یہاں سے بھاگنا ہے، راتوں رات یہ جگہ کو چھوڑ دینا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ راتوں رات سب کو نکل جانا ہے. اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے. بس تیاریاں ہوئی. رات کے سناٹے میں بنو اسرائیل بولو کتنے؟ 1 لاکھ. اس میں مرد بھی تیار، عورتیں بھی تیار، بچے بھی تیار، جانور بھی تیار، سواریاں بھی تیار، کپڑے بھی تیار، برتن بھی تیار، زیورات بھی تیار. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا راتوں رات ہم کو جانا ہے. حکم کس کا؟ تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، جانے کو تو کہتے ہو لیکن 1 لاکھ ایک گلی میں سے تھوڑی جائیں گے. ہمارے آشتا کی گلی میں سے 1 لاکھ آدمی گزریں گے؟ وہاں بھی چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی.
کہا ایک گلی میں سے نہیں جائیں گے, کوئی اس گلی سے جاتا ہوگا, کوئی اس جگہ سے جاتا ہوگا, کوئی وہاں سے جاتا ہوگا. اور اگر فرعون کے سپاہی مل گئے, فرعون کے درباری مل گئے, اگر فرعون کی پولیس مل گئی, اور اگر فرعون کی نگرانی کرنے والے مل گئے, تو ہمارا تو بے حال ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے کہا, اللہ یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو فرعون کی پولیس مل گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی, میرے پیغمبر موسیٰ, قدم بڑھانا تمہارا کام ہوگا, بنو اسرائیل کا کام ہوگا, اور سارے دشمنوں کو اندھا بنانا میرا کام ہوگا. دیکھو توحید. ہاں چلے چلے, بولو سب لوگ. آپ کو تعجب ہوگا, آشتا والوں ایک میدان آ گیا, اور وہ میدان میں اب اتنا لمبا چوڑا میدان اور بیابان اور جنگل, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور بنو اسرائیل پیچھے پیچھے, جس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہے, بچے بھی ہے, بچیاں بھی ہے, سواریاں بھی ہے, کپڑے بھی ہے, برتن بھی ہے, زیورات بھی ہے, سب چلے جا رہے. ایک موڑ آیا, رائٹ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے. کہا ہے یاد نہیں آتا کیسے جانے کا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو چلو رائٹ میں چلو چلو. اب وہ بھی بہت لمبا چوڑا میدان تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے, پورا مجمع بولے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے, اور بنو اسرائیل کتنے؟ 1,00,000 پیچھے پیچھے, چلے جا رہے. اچانک ایک جگہ پہ جا کے ایسی بریک لگی, کیونکہ سامنے سمندر آ گیا. ارے بولو سامنے سمندر, اور تھپیڑے مارتا ہوا سمندر, موجیں مارتا ہوا سمندر, اچھلتا ہوا پانی سمندر. اب کیا کرے, کہاں جائے, کیونکہ سامنے سمندر ہے. سب پورے 1,00,000 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال کر رہے, کہاں جائے, سوئمنگ کرے, تیرنا شروع کرے, یہ کیا ہے, آپ کیسی موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا آپ نے. ہم بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, اور ہم اپنے سارے گھر بار چھوڑ کے آئے, آپ ہم کو سمندر کے سامنے لے کر آئے, مطلب موت کے سامنے لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا راستہ بھول گیا تو کیا کرنا. کہا اب یو ٹرن لینے. وہ کوئی چھوٹی گاڑی تھوڑی تھی کہ یوں مارا لے یو ٹرن ہو گیا. 1,00,000 کا لشکر تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تو کہہ رہے کہ یو ٹرن لینا, اتنے میں تو دیکھا کہ پیچھے غبار اڑ رہا ہے, دھواں اڑ رہا, غبار اڑ رہا, ریت اڑ رہی, مٹی اڑ رہی. سب نے غور سے دیکھا, اللہ, فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ راتوں رات نکلے ہیں. فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ, اپنے پورے درباریوں کے ساتھ, اپنے پورے سپاہیوں کے ساتھ, اپنے پورے ہتھیاروں کے ساتھ فرعون آ رہا ہے, اور ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اور گھوڑوں کے غبار اڑانے کی آواز آ رہی ہے. اب یہ 1,00,000 کون؟ بنو اسرائیل. کہتے موسیٰ پیغمبر کیا ہے, ہم اچھے خاصے اپنے گھر میں پڑے تھے, یہاں لانے کی ضرورت کیا تھی. یہاں تو آگے بھی موت, اور پیچھے فرعون بوٹی کر دے گا ہماری. ابھی کھینچ کھانچ کے مار کے ہم کو لے جائے گا, ٹکڑے کر دے گا, ہمارے دودھ پیتے بچوں کی جان چلی جائے گی. سارا مجمع کہنے لگا کہ پیغمبر موسیٰ یہ کون سا طریقہ, آگے بھی موت اور بولو پیچھے بھی. بس اتنا بات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ یہ کیا ہو گیا, اللہ میں آپ کے حکم سے چلا تھا, اللہ یہ کیا ہو گیا. اللہ کی طرف سے اتنی پیاری آواز ہے, ہاتھ میں کیا ہے, بولو نا, ہاتھ میں عصا. عصا کے معنی لکڑی بھی ہوتی ہے, ڈنڈا بھی ہوتا. اب چھوٹی ہو تو لکڑی ہے, بڑا ہو تو ڈنڈا ہے, لیکن عربی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں, عصا. بولو کیا کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے پروردگار, تو پوچھ رہا میرے ہاتھ میں کیا, میرے ہاتھ میں عصا ہے. اب وہ یا تو لکڑی ہوگی آشتا والوں, یا ڈنڈا ہوگا. اللہ نے فرمایا جب عصا ہے تو مارو سمندر پہ. حضرت موسیٰ تعجب میں, اللہ لکڑی یا ڈنڈے کو سمندر پہ ماروں, بھائی کیا ہوگا, ٹھپ کر کے آواز آئے گی اور پانی اڑے گا. بھائی آپ سمندر پہ لکڑی کو مارو گے, بڑے ڈنڈے کو مارو گے, آواز آئے گی اور پانی اڑے گا. اللہ نے فرمایا, پھر اللہ نے فرمایا, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ, اپنی عصا کو سمندر پر مارنا تمہارا کام ہوگا, اور سمندر میں راستے بنانا آج میرا کام ہوگا. میرے پیارو, آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی, اینٹوں کی دیوار دیکھی ہوگی, ماربل کی دیکھی ہوگی, پتھر کی دیکھی ہوگی. آپ نے معلوم نہیں بڑے بڑے پلیٹوں کی اور سلیٹوں کی دیواریں دیکھی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور سمندر میں جا کے اپنی عصا کو رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیوار کھڑی کی ہے,
پانی کی دیوار کھڑی کر دی ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیسا پانی کی دیوار ادھر کھڑی ہے, بیچ میں بڑا راستہ ہے, پھر ایک دیوار ادھر پانی کی کھڑی ہے, پھر راستہ ہے, پھر اس کے بعد پانی کی دیوار کھڑی ہے, پھر راستہ. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ تم 1,00,000 ہو, تمہاری قوم کا نام بنو اسرائیل ہے, لیکن اگر غور کرو تو تم 12 قبیلوں میں تقسیم ہوتے ہو. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم میرے مہمان ہو, آج بنو اسرائیل میرے مہمان ہے. میں نے پانی کی دیوار کھڑی کی ہے, 12 راستے بنائے ہیں ہر قبیلے کے واسطے, میں نے ایک راستہ اپنی طرف سے بنایا ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے ساری سواریوں کو ڈالا. حضرت موسیٰ فرماتے میرے پروردگار کی قسم ہم 1,00,000 پار ہو گئے, ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اسی کو اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 19, بولو پارہ نمبر, اب تو پڑھو گے نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی لکڑی یا اپنا ڈنڈا اپنا عصا سمندر پہ مارے. اللہ فرماتے میرے پیغمبر نے جیسے سمندر پہ عصا کو مارا ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا اور ہم نے ہر طرف پانی کی دیوار ایک پہاڑ کی طرح کھڑی کر دی. 2 پانی کی دیوار کے بیچ میں سے قبیلے گزرتے گئے اور کنارے پر آ گئے. سب کے پاؤں کے نیچے پانی نظر آتا, جانوروں کے پاؤں کے نیچے بھی پانی نظر آتا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا. سب کے سب مہمان بن گئے اور میزبان خود اللہ بن گیا. پار ہو گئے. پیچھے کون آ رہا تھا؟ آ رہا تھا وہ گھوڑے پہ, گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ ہے, دھواں اڑاتے ہوئے, غبار اڑاتے ہوئے. اب جیسے اس نے دور سے دیکھا او ہو سمندر میں راستہ, تو کیا کہتے ہیں معلوم, یہ میری وجہ سے ہوا. کس کی وجہ سے ہوا؟ سب نے سمجھایا نہیں ہم کو نہیں جانے کا, اپنے کو گھوڑے وہاں نہیں ڈالنے کے سمندر. ارے وہ موسیٰ کا تھوڑی کمال ہے, میرا کمال ہے, میں بادشاہ ہوں, میرے انڈر میں سمندر بھی آتا ہے. سمندر کو آرڈر ہوا اور اس نے راستے بنا دیے. آج بھی ایسے کچھ لوگ شہریار ہوتے ہیں, ہاں کہے گا راستہ میں اتنا لمبا جھگڑا ہونے والا تھا, او طوفان ہو جاتا, تلواریں نکل جاتی. کیوں نہیں کیوں ہوا, میں پہنچ گیا. حالانکہ کم بخت لڑانے والا یہ خود ہی ہوگا. کتنی جگہ پر وہ تو وہاں گیا بھوپال گیا. کہاں گیا تھا؟ وہ مسجد دیکھا. کہاں, کیا مسجد ہے, کیا اس کا گنبد, کیا اس کا منبر, کیا اس کا محراب. ہم کہیں گے ہاں بہت اچھا, تیرے کو معلوم نہیں ہو میں بنایا. یہ میں والا ہے نا, میں کرتا ہوں, وہی چیز فرعون کے اندر ہے, میری وجہ سے سمندر. بہت سمجھایا سب نے, لیکن اس نے کہا نہیں اپنے گھوڑے ڈالو, میرا آرڈر ہے, میں بادشاہ ہوں, گھوڑے ڈالو. اب فرعون اور اس کے پورے لشکر نے گھوڑے ڈالے اور سمندر کے بیچ میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی اور گھوڑے دوڑنے لگے. آدھا سمندر پہنچے ہوں گے. اللہ نے پانی کو حکم دیا واپس آ جا. پانی آ گیا, آیا. فرعون برباد, بولو فرعون ڈوب گیا, اس کا لشکر. لیکن فرعون کے بارے میں لکھا یہاں تک پانی آیا, پھر پانی یہاں آیا, پھر یہاں گلے تک پانی آیا, پھر جب یہاں منہ پہ پانی آیا نا تو فرعون نے کہا اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا اللہ, اور موسیٰ کو میں نے نبی مان لیا. ہاں یہاں تک پانی آ گیا. اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا اللہ, میں نے موسیٰ کو نبی مانا. اللہ کی طرف سے آواز آئی ظالم خاموش ہو جا, میں نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے. ہمارا بھی وقت آئے گا توبہ کا دروازہ, اس لیے ابھی کر لو. فرعون کا بھی توبہ کا دروازہ بند ہوا اور اللہ نے فرمایا تو ظالم, تو نے بچوں کو ذبح کیا, تو نے ماں کی گود سے بچوں کو اٹھا کر ظلم کیا, تو نے ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کیا, تو نے 400 سال تک زمین میں فساد کیا. اللہ نے کہا برباد کروں گا, تباہ کروں گا, اے فرعون ایسا برباد کروں گا, نہ سمندر تیری لاش کو قبول کرے گی, نہ زمین تیری لاش کو قبول کرے گی, نہ آسمان تیری لاش کو قبول کرے گا. آج بھی آشتا والوں مصر کے میوزیم میں اس کی لاش تڑپ رہی ہے اور معلوم نہیں اندر لوہے کا اور آگ کا کیسا عذاب ہوتا ہوگا. یہ قرآن میں لکھا, یہ بھی یہ جو میں نے آپ کو کہا نا فرعون کے بارے میں, کہاں پہ لکھا ہوا؟
پارہ نمبر 11، بولو پارہ نمبر، کہ یہاں تک پانی آ گیا، اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے فرمایا توبہ کا دروازہ، اللہ نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب نہیں، اب میں نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا، اور تیری لاش آج ایسی برباد اور تباہ ہوگی، نہ سمندر قبول کرے گا، نہ آسمان قبول کرے گا، نہ زمین قبول کرے گا۔ مصر کے میوزیم میں لاش تڑپتی ہے، اور اللہ فرماتے بعد والے دیکھو، جو اللہ ان کو برباد کر سکتا وہ ہم کو بھی برباد ہے۔